کریو، پہلے اپنے ملازموں کی نماز کا خیال کریو. تمہیں کیا پتا آخری وقت ہے، حجرہ عائشہ میں چرپائی بچھی ہوئی ہے، کون لیٹا؟ جو جبرائیل کا ہاتھ پکڑ کر اللہ اکبر عرش بری کی سیر کر کے آ گیا. کون لیٹا؟ بیت المقدس میں تمام انبیاء کے آگے کھڑا ہو کر جس نے مصلی پر خدا کا قرآن سنا دیا، وہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے. آخری وقت ہے، دو جملے نماز، دو جملے زبان سے نکلے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور لوگوں نماز نہ چھوڑنا، دوسرا اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، درگزر کرنا. اگر دو چیزوں کو جھولی میں لے کے آؤ گے، میں کملی والا قیامت کے دن پاس بھی بلاؤں گا، نبوت والے ہاتھوں سے تمہیں حوض کوثر بھی پلاؤں گا. ملازم کو کہتے دکان پر بیٹھ، میں بھی آ رہا ہوں نماز پڑھ کے. اور ملازم کی نماز کا کون جواب دے گا؟ اللہ اکبر. ادھر ایک عورت کھڑی ہے، ادھر سامنے ایک عورت بیٹھی ہے، اس کی بھی مثال کوئی نہیں، اس کی بھی مثال کوئی نہیں. اسے بیٹی فاطمہ کہتے ہیں، اسے بیوی عائشہ صدیقہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے ابے کی بھی مثال کوئی نہیں، صداقت میں اس کے ابے کی بھی مثال کوئی نہیں. اس کے ابے کو اللہ اکبر صدیق کا لقب آسمانوں سے ملا، اس کے ابے کو خاتم النبیین کا لقب بھی آسمانوں سے ملا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری وقت ہے، دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں. ہلکی ہلکی ہونٹ ہلنے لگ گئے، سارے پریشان، گھر والی بھی پریشان ہے، بیٹی بھی پریشان ہے، داماد بھی پریشان ہے، سسر بھی پریشان ہے. آئے آج کیا بنی، آئے آج ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ آواز دے دی آمینہ کے لال نے حجۃ الوداع کے موقع پر. اور لوگوں، دو چیزوں کو میری امانت سمجھ کر اپنی گود میں لے لو، اپنی جھولی میں لے لو. ایک کتاب اللہ، دوسری مبارک میری زندگی. اور لوگوں، اس امانت کو الماریوں میں نہ رکھیو، اس امانت کو بچی کی شادی کے وقت، رخصتی کے وقت صرف سر پہ نہ رکھیو. اس امانت کو عدالت میں سامنے رکھ کے جھوٹی قسمیں نہ اٹھائیو. پرچہ زنا کا ہو، شرم نہیں آتی قرآن سامنے لا کے قسمیں اٹھاتے ہو. پانی چوری کیا، شرم نہیں آتی قرآن کو سامنے رکھ کے قسمیں اٹھاتے ہو. بیوی کا حق مہر، اس وقت تو مونچھوں کو تاؤ دے دے کے 50,000 روپے رکھ دیا، پھر سہاگ رات میں قرآن سامنے رکھ کے حق مہر معاف کراتے ہو. تمہاری خیرت کہاں چلی گئی؟ کیا تمہیں مرنا یاد کوئی نہیں؟ خدائے پاک کی قسم ہے، قرآن ثواب کے لیے نہیں آیا، بلکہ قرآن تو عمل کی کتاب بن کے آیا، قرآن تو انقلاب بن کے آیا. تمہیں یقین نہیں آتا تو قرآن پڑھ کے دیکھ لو. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اللہ سبحان اللہ. بیڑی بولی، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اللہ اکبر کبیرہ. ادھر ایک بیوی کھڑی ہے، ادھر بیٹی کھڑی ہے، اس بیوی کے پیچھے اور گھر والی کھڑی ہوئی ہے، جن کی پاکیزگی کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھا رہا ہے. ادھر بیوی نے دیکھا، ادھر بیٹی نے دیکھا کہ لب مبارک ہل رہے ہیں. اللہ اکبر. بیوی بھی آگے بڑھی، بیٹی بھی آگے بڑھی، کلیجے پہ ہاتھ رکھا. کملی والے بتا کیا بات ہے؟ زمزم چاہیے کہ نہیں؟ دودھ شہد چاہیے کہ نہیں؟ کوئی آخری خواہش و بتلاؤ کیا ہے؟ کملی والے بتلاؤ تو صحیح. نبوت کی آنکھیں مرد وفات میں برسنے لگ گئی. فرمایا عائشہ مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے دودھ کا گھونٹ نہیں چاہیے، مجھے دم شہد نہیں چاہیے. کملی والے یہ ہونٹوں کا ہلنا کیسا؟ فرمایا عائشہ ذرا پرے ہٹ جا، فاطمہ ذرا پرے ہٹ جا. کملی والے کیا بات ہے؟ نہ میرے سامنے جبرائیل کھڑا ہے، میں
مجھے بس اتنا بتا کر تسلی دے دے کہ میرے جانے کے بعد میری گناہگار امت کا کیا بنے گا۔ تجھے شادی میں نبی یاد نہ آیا، تجھے بچے کی ولادت میں نبی یاد نہ آیا، اور دنوں میں صرف روٹوں پہ ختم نبوت کا نعرہ یاد آتا ہے۔ اور میرا بابو صبح ناشتے کی میز پر جب بیٹھتا ہے سارے حضور کے طریقوں کی جنازے نکالتا ہے، اس وقت ختم نبوت کا نعرہ کہاں چلا گیا؟ جب بازار کے اندر کہتا ہے قمیض سی دو، کرتا تو مولویوں کا لباس ہے، خدا پاک کی قسم، اور ظالم تجھے کس نے کہہ دیا کرتا مولویوں کا لباس نہیں نبیوں کا لباس ہے؟ بہت غلط کر رہا ہے۔ وہ سارے کے نظام دے رہا درود شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعے کی نماز میں آئے اسلام السلام علیکم، دروازے پہ ٹوپی اٹھائی اسلام، مسجد میں آئے اسلام، مسجد سے باہر نکلے اسلام کو مسجد میں بند کر کے تالا لگا گئے۔ اور لوگوں جب اسلام کو گھر میں چھوڑ کر دنیا کی اندھی تقلید تہذیب کو گھر لے کے چلے جاتے ہو، اس وقت ختم نبوت کا نعرہ کہاں چلا جاتا ہے؟ بیٹی کی شادی ہوئی ہے، کہتا جی برادری کو منہ دکھانا ہے، اور ظالم تجھے برادری کو منہ دکھانا یاد ہے، قیامت کے دن آمنہ کے لال کو منہ دکھانا یاد نہیں۔ آج برادری کی واہ لیتا ہے، کھڑے ہو کے کھانا کھلایا، مجھے ایمانداری سے بدلا، بڑے بڑے حاجی نمازی کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے ہیں، کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں، بتاؤ اس وقت ختم نبوت کا نعرہ کہاں چلا گیا؟ اس وقت صدیق کی وفا تمہیں یاد نہیں آتی؟ اور میرے بابو اپنی بچی کو 16 سال مدینے میں نوکری کر کے آنے والا اپنی بچی کو، اور میرے بابو جب سارے برادریوں کے سامنے، سارے بازار والوں کے سامنے، سارے محلے والوں کے سامنے ننگا جوڑا پہنا کر صوفے پر لا کے بٹھاتا ہے، تیری غیرت کہاں چلی گئی؟ اس وقت نبوت کا گھرانہ کہاں چلا گیا؟ دودھ پلائی کی رسم ہو رہی ہے، ایک کو تو نے دولہے کے ساتھ بٹھایا، اس کا حق ہے، جو 4 پیروں میں بیٹھی ہے، ایمانداری سے بتا کون سی شریعت اجازت دیتی ہے؟ غریب سے غریب ہو، امیر سے امیر ہو، حاجی صاحب ہے، اتنا بڑا نماز کا نشان پڑا، میں سب کی بات نہیں کرتا، بدگمانی کفر ہے، بدگمانی گمراہی ہے، مجھے معاف کر دینا اگر دل آزاری ہو رہی ہو تو میرے بابو، اگر حق سنانا دل آزاری ہے تو پھر یہ دل آزاری کرتے مجھے فخر ہے، میں کب تک چپ ہو کے بیٹھو؟ اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ 16 سال مدینے میں نبی کے روزے میں 2 گھنٹے بیٹھ کر درود و سلام پڑھنے والے، 5 نمازیں مسجد نبی میں نبی کے پڑوس میں ریاض الجنہ میں پڑھنے والے، اللہ اکبر آیا، ٹپی سے سونے کی انگوٹھی نکالی، نماز کو لا کے پہنا دی، اس وقت تجھے کملی والا کیوں یاد نہیں آتا؟ جوان آیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر حضور کو سلام کیا، سونے کی مندری پہن رکھی ہے، اللہ اکبر، اور جانوروں کے رونے پہ جو نبی رو گئے، اپنے دار کے اپنے غلام کے سلام کرنے پر جواب نہ دیا، ساتھ والے سے کہنے لگا آئے میرے پہ پہاڑ گر گیا، حضور نے میرے سلام کا کیوں جواب نہ دیا؟ اللہ اکبر، ساتھ والا کہنے لگا کیوں میرے سلام کا جواب دے، تو نے اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، یہ سننا تھا، یوں نہیں کہا جی ابو مدینے سے لے کے آیا، یوں نہیں کہا ابو مصر سے لے کے آیا، یوں نہیں کہا جی میری بیوی نے سالگرہ پہ
اپنے بیت میں ہاتھ جوڑ دیے، رحمت للعالمین اٹھ کے گھر چلے گئے۔ عصر کی اذان کا وقت آیا، حضرت عمر نے کہا اور تجھے انگوٹھی پھینکنے کو تو نہیں کہا، تجھے انگوٹھی اتارنے کو کہا، اٹھائی ہوئی پھینکی ہوئی انگوٹھی اٹھا کے لے جا، گھر لے جا، امی جان کو پہنا دے، بہن کو پہنا دے، بیوی کو پہنا دے، رشتہ دار کو پہنا دے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عمر کی طرف دیکھ کے کہنے لگا عمر تو نے کیا بات کر دی، جس چیز کو کالی کملی والا اپنی نگاہوں سے گرا دے میں اپنے گھر لے کے چلا جاؤں، میری غیرت کا وعدہ نہیں کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ غیرت و وقت کی پابندی کا انتظامیہ کی طرف سے مسئلہ ہے تو لوڑ بند کر دو، انشاءاللہ بغیر دوڑ کے گفتگو ہو جائے گی، میزبان پریشان نہ ہو۔ ہمیں پتہ ہے الحمدللہ انتظامیہ کے الحمدللہ ہمیشہ وفائے ہمارے ساتھ رہی ہے۔ ہاں کوئی مسئلہ ہے تو کوئی بات نہیں، ایسا نہ ہو کہ جلسے کی وجہ سے میزبانوں کو سلو میں پریشانی ہو۔ اگر لوڑ بند کرنا چاہتے ہو انشاءاللہ آپ قریب قریب آ جاؤ، گفتگو اچھی ہو رہی ہے۔ اگر دل کر رہا ہے تو قریب آ جاؤ، ورنہ دعا کریں گھر کو چلے جائیں میرے بھائی۔ آ جاؤ دیکھو نا وہ گیٹ وہ دروازے، یہ لوگ صاحب صبح پریشان ہو، انتظامیہ پریشان ہو، اللہ ہدایت کرتا کر دو، لوگوں کو عادت کر دو۔ ہمارا نبی تو رحمت ہے، رحمت نہیں ہے، وہ اس کی امت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو گھر کے تک چلے جائیں گے۔ تمہیں کیا پتا، ہاں یہ دور آیا ہے، یہ ڈنڈا ہاتھ میں جو نہیں آ گیا، جب محبین کے ایک منٹ کے اندر 17 ڈنڈے یہاں پڑے تھے نا، آپ سے تو نہیں چلتا ہے، کیا کیا پڑھتے ہیں درست بھی پڑھے، اللہ بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ ایک بات تمہیں پتے کی بتاؤں، رانا صاحب بھی انشاءاللہ تعریف کریں گے، پرچے بھی ختم، پرچے والے بھی ختم، قرآن والے کل بھی کیا آدمی ہوتا ہے۔ عمومی مجمع بیٹھا ہے، دنیا دار لوگ بیٹھے، اس وقت ہم بات کرتے ہیں۔ میں آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا وقت بچاؤں، پریشان نہ آپ لوگوں کو کروں۔ تو صحابی کہنے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس چیز کو کالی کملی والا اپنی نگاہ سے گرا دے گھر لے جاؤ، میری غیرت کا وعدہ نہیں کرتی۔ ادھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کر دی، ادھر یہ نوجوان جس نے انگوٹھی اتار کے پھینکی تھی اذان کا نام سن کر اذان سن کے اٹھا اور جانے لگا۔ اب جو عمر کہنے لگے کہاں چلا؟ عمر تجھے کیا بتاؤں، میرا چہرہ دیکھ کے کملی والے کو پہلے غصہ آیا تھا، اب کملی والا مجھے دوبارہ دیکھے کہیں آپ کے غصے میں اضافہ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر یہ کہتا ہوا انگوٹھی چھوڑ کے چلا گیا۔ ادھر اشہد اللہ محمد رسول اللہ کی جب آواز آئی رحمت للعالمین کے حجرے کا پردہ ہٹا، آپ باہر تشریف لائے، آتے ہی آپ کی نگاہ انگوٹھی پہ پڑ گئی، آپ نے انصاف کرنا انگوٹھی والا کہاں چلا گیا؟ عمر نے سارا قصہ سنا دیا۔ آپ وہ تو انگوٹھی چھوڑ کے یوں دوڑ گیا کہ جس چیز کو حضور نے اپنی نگاہ سے گرا دیا اپنے گھر میں لے جاؤ، غیرت کا وعدہ نہیں کرتی۔ آپ مسلح پہ نہ گئے، وہیں کھڑے کھڑے انگوٹھی کے پاس نبوت والا دامن پھیلا دیا، فرمایا علی جلدی دوڑ کے جا، مدینے کی گلیاں تلاش کر، مدینے کے بازار تلاش کر، اگر گلی میں نظر نہ آئے، اگر بازار میں تلاش کر عمل نظر نہ آئے تو لوگوں کے مکانوں کے دروازے بجا۔ کملی والے کیا کروں؟ فرمایا انگوٹھی پھینکنے والا جہاں تجھے نظر آ جائے اسے کہہ دینا کملی والا تیرے حق میں رو بھی رہا ہے اور نبوت والا دامن پھیلا پھیلا کر مجھے جنت کی بشارت بھی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو آپ لوگوں کو زیارت کروں گا، صرف نعرہ ہی نہ لگایا کرو، بابو اس نعرے کو اپنے اندر اتار لو، کیونکہ قیامت کے دن آپ
کوئی نہیں، لیکن مجھے ماں کی شان میں کہا دیا آؤ میں تمہیں ماں کی شان سناؤ. کس کی زبانی سناؤ؟ سیدنا صدیق اکبر کی زبانی سنا دو. امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ایک مرتبہ حضور کا نام لے لو، اللہ پاک 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کہنا صلی اللہ علیہ وسلم بچیوں کے رشتے نہیں ہے درود پاک پر، کاروبار میں بندش ہے درود پاک پر، بیماری ہے درود پاک پر، گھر کے اندر عزت کی تنگی ہے درود پاک پر. خدا پاک کی قسم سبیل پر درود پڑھنا تیرا کام ہے، عرش بری سے رحمت کی باری برسا دینا خدا کا کام ہے. جمعۃ المبارک کا دن ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. ایک بوڑھی عورت اللہ اکبر مسجد کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھ کے رونے لگ گئی. رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس بوڑھی نے بجائے زبان ہلانے کے ہاتھ کی انگلیوں کا اشارہ کر دیا کہ میرے سونے لجپال نبی میرے پاس آ جاؤ. رحمت والے نبی نے منبر چھوڑ دیا، حضور نے خطبہ چھوڑ دیا، خاموش ہوئے، منبر کی سیڑھیاں اتر کے دروازے پہ چلے گئے. فرمانے لگے کیا بات ہے کہ نبی کملی والے جس دل سے تیرا کلمہ پڑا، جس دل سے تیری غلامی کا تیگ ڈالا، کوئی دل ایسا نہیں کہ جس دل تیرا دیدار نہ کیا ہو. لیکن اب میرا گھوڑے پر اجازت نہیں دیتا، میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی، میرے جسم میں ڈھال کوئی نہیں، رات کو کیا دن میں بھی میرے سے چلا نہیں جاتا. کملی والے کوئی ایسا حل بتلا دے، کوئی ایسا مشورہ دے دے، کوئی ایسی بات ترکیب میری سمجھ میں آ جائے کہ گھر میں بھی بیٹھی رہو، تیرا دیدار بھی کرتی رہو. نبوت کا دریائے کرم جوش میں آ گیا. فرمایا اللہ کو تجھے آنے کی ضرورت کوئی نہیں، اگر تمہیں بیٹا کا میں بھی ماں کا حق ادا کروں گا. اماں جان اب ہر جمعے کی جمعہ پڑھا کر اماں تو گھر میں انتظار کرنا، ہر جمعے آ کے تجھے اپنا دیدار کراؤں گا، تیرا دیدار کر کے چلا جاؤں گا. جمعے کی نماز ہوتی، مدینے کی دھوپ ہے، اللہ اکبر، جوتا پکڑتے مسجد سے باہر نکلتے. صحابہ کہتے کملی والے کہاں چلے؟ فرماتے پوری اماں سے وعدہ کیا نبھانے جا رہا ہوں. اللہ اکبر، پہاڑوں کے پچھلی طرف چھوٹا سا مکان، اجرے کا پردہ ہٹاتے پوری عورت نے دسترخوان بچھایا ہوتا، زیتون کے تیل میں کدو کے کپڑے پکائے ہوتے، حضور کے سامنے رکھ کے آپ کے سامنے برتن رکھ دیتی، ان میں سالن رکھ دیتی، کہتی سونے کھاؤ. حضور ٹکڑا توڑتے، زیتون کے تیل میں بھگوتے، کدو کا کپڑا منہ میں لیتے، جب چبانا شروع کرتے حضور علیہ السلام ٹکڑا چباتے، اماں رونے لگ جاتی. آپ فرماتے کیوں نہیں؟ میں اتنا پوچھنا چاہتی ہوں تجھے میری دعوت پسند بھی ہے کہ نہیں؟ ادھر اماں روئی، ادھر کملی والا رونے لگ جاتا. فرماتے اماں تجھے کیا بتاؤ، پوری بکری کے گوشت میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا تیرے پوچھنے میں مزہ آتا ہے. اور دوسری بات اماں جب تو سامنے بیٹھ کر مجھے روٹی کھلاتی ہے، تجھے کیا پتا مجھے میری مری آمنہ یاد آ جاتی ہے. کیا پتا تھا اس نبی کو جو منہ بولا بیٹا کہہ رہی ہے، ساری چیزیں چھوڑ کے اس کی خدمت کے لیے جا رہا ہے. کل ایک وقت آئے گا حقیقی ماں 9 مہینے کوکھ میں اٹھانے والی دے گی بیٹا. یہ بیٹا جواب تو دور کی بات ہے، ماں کی طرح منہ دیکھ کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. سن لو جوانوں، جنہوں نے زندگی میں ماں باپ کو علیحدہ کر دیا، اور ماں باپ سے خوشیوں کے ساتھ ماں باپ سے علیحدہ زندگی گزارنے، کیا قسم کھا کے کہتا ہوں ماں باپ کے علاوہ ان کے ہوتے ہوئے ان سے علیحدہ خوشیوں سے زندگی گزارنے والوں موت بڑی سخت آئے گی. بہت آسانی رنگ کوئی نہیں آنی، بہت سخت گھس کے آئیں گے. کیوں تم نے ماؤں کا رات کو رونا دیکھا ہے؟ کوئی نہیں. اماں ابا بستر پہ لیٹتے ہوتے ہیں، ادھر وہ روتی ہے ادھر یہ روتا ہے. کیوں ہے؟ وہ رو کے کہتا ہے کیا کروں، بچہ بڑا یاد آ رہا ہے. لیکن بچے کو کچھ وقت پیسے کی طرح ہے، وہ ماں باپ کو ہفتے میں یاد نہیں کرتا، یہ گھنٹوں میں کئی مرتبہ یاد کر کے رونے لگ جاتا ہے. ایک وقت ایسا آیا مکان اونچا بن گیا، دکان اونچی بن گئی، بنگلہ اونچا بن گیا، گاڑی پاس آ گئی. شام کو بچہ جان گھر آیا، ابو جی نے بہو سے 10 مرتبہ پوچھ لیا میرا لال نہیں آیا، میرا لال نہیں آیا. جب شام کو گھر آیا
سامان رکھا، چابی داری کی رکھی، ٹھیلا رکھ دیا، کسی کو پٹو کہہ کے بلایا، کسی کو سمیلا منڈی کہہ کے بلایا، گلے لگا رہا ہے۔ یہ بوڑھے باپ کو بھی چاؤ چڑھا کہ میں جاؤں گا مجھے بھی گلے لگائے گا۔ اس نے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا، کھانسی کے شربت کا ریپر نکالا، ڈنڈا لے کے لڑکھڑاتی ٹانگوں سے اپنے بچے کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا بیٹا، ہلو کر کے دیکھا کہ میرے بیٹے کب سے تیرے آنے کا پوچھ رہا ہوں، ابو جی آپ کون سا پیار میں پوچھ رہے ہو، آپ نے تو کوئی نہ کوئی مجھے کام کہنا ہوگا۔ ابے کا دل ٹوٹ گیا، اس نے پھر بھی سمجھا بچہ مذاق کر رہا ہے۔ ابے نے کہا بیٹے پچھلے ہفتے یہ کھانسی کا شربت لے کے آیا تھا، اس شربت سے مجھے بڑا سکون ملا، یہ میرے پاس یہ پھٹا ہوا ریپر ہے، میرے بچے یہ ڈنڈا لے جانا، کل ایسا شربت لا دینا۔ پپو کو گوش سے اتارا، باپ کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگا ابو جان شربت ہے، کوئی روزہ نہیں ہے، آپ تو روزہ کی طرح پیتے ہو۔ ابو جان تیرے بیٹے کی حرام کی کمائی نہیں، خون پسینے کی کمائی ہے۔ اتنی زور سے ڈانٹا، پرچی زمین پہ گر گئی، پجامے میں پیشاب کے قطرے نکل گئے، کانپنا شروع کر دیا۔ موڑ کے گھر والی کے پاس جا کے بیٹھ گیا، انہوں نے کہا بڑے میاں میں نے تجھے پہلے کہا تھا یہ اولاد ہماری اولاد نہیں لگتی، یہ لیے تمہیں 50 روپے کے شربت کے مزے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو سے اس نے اپنے آنسو صاف کیے، اپنی گھر والی کو کہنے لگا جا اس بدبخت سے کہہ دے اتنا سا تھا، سرگودا شہر سے میں 10 میل بعد جایا کرتا تھا، نہ سائیکل تھی نہ میرے پاس موٹر سائیکل تھی، میں 12 گھنٹے دیہاڑی کر کے 2 گھنٹے پیدل چل کے آتا، میری جیب پیسوں سے دیہاڑی سے بھری ہوتی، چھلانگ لگا کے میری گود میں آتا، روپے کا نوٹ نکالتا، کبھی نمبر پھاڑ دیتا، کبھی منہ میں لے کے چلا کے پھینک دیتا، کبھی لے کے جاتا گم کر کے آتا، ایک ایک کر کے اس نے ساری میری دیہاڑی کے پیسوں کو پھاڑ دیا۔ میں جب بھی نوٹ پھاڑ کے دوبارہ مانگتا، پیسے گود میں اٹھا کے ماتھا چومتا تھا، اور میں کبھی نہیں کہتا تھا یہ حرام کی کمائی نہیں، میں کبھی نہیں کہتا تھا خون پسینے کی کمائی ہے۔ اور میرے بچے تمہیں آج 50 روپے پہ کامنے دے دیے، بیوی کو کہتا ہے ہاتھ اٹھا کیا کرے گی، کہ تو بھی دعا مانگ میں بھی دعا مانگو، الہی جب اولاد نے 1 روپے پہ کامنے دینے لگ جائے، اللہ اس دنیا سے اٹھا تیری دنیا میں رہنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہر گھر میں رونا ہے، یہ تفسیر نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اماں جب کھانا کھلا کے روتی ہے، مجھے میری ماں یاد آتی ہے، حضور کا آخری وقت ہے، دنیا سے تشریف لے جانے لگے، ابو بکر کپوری اماں سے وعدہ کیا تھا نبھانا تمہیں ہے، کیا کمرے والے کیا کسی کو نہیں پتا میں اس کی خدمت کیا کرتا تھا، ابو بکر میرے بعد کوئی رات ضائع نہ کرنا، بے شک میں جنازہ کیوں نہ پڑا ہو، اماں کی خدمت کر کے رہا۔ اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حجرے کا دروازہ تکلیف تھی، پردہ اٹھا، ابو بکر تو آیا، وہ کہاں چلے گئے، کہ وہ ہمیشہ کے لیے روزے انور میں چلے گئے، ذمہ داری میں نہیں لگا۔ صدیق بھی اور وہ اماں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، 2.25 سال تک کسی کو خبر نہیں ملی کہ ابو بکر کہاں جاتا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا، حضرت عمر کو بلایا کہ عمر کان گرداس کی بات ہے، جناب زولی میں مصطفیٰ ڈال کے بھیجے، آج وہ رات میں نے تیری جولی میں ڈال لے۔ حضرت عمر کہنے لگے کیا بات ہے، کہ اس پہاڑی کے پیچھے راستہ جاتا ہے، ایک بڑھیا کمزور ہے، ہاتھ پیر نہیں چلتے، اس طرح پہ بیٹھی رہتی ہے، تو پوچھتا تھا عشاء کی نماز کے بعد کہاں جاتا ہے، اسی کے گھر جایا کرتا تھا، برتن بھانڈے مانجا کرتا تھا، برتنوں میں پانی بھرا کرتا تھا، صفائی جھاڑو کیا کرتا تھا، کھانا پکا کے کھلا کے آیا کرتا تھا۔ اب اس اماں سے جا کے کہہ دے گا آج کے بعد عمر آئے گا، ابو بکر نہیں آئے گا، وہ پوچھے ابو بکر کہاں چلا گیا، تو اپنے حبیب کملی والے کے پاس چلا گیا، اپنے یار کے پاس چلا گیا، کسی کو جانور میں چلے گئے، پہلا دن ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجرے کی دروازے کی چوکٹ پار کی، بستر پہ بیٹھی، قدموں کی آواز سن کے کہنے لگی ابو بکر آ گیا۔ عمر کا کلیجہ دھڑکا، آنکھیں برسنے لگی، اگر میں سے کہہ دوں ابو بکر فوت ہو گیا، پوری کمزوری اتنی ہے، ابو بکر کی جدائی کا صدمہ سن کے اماں ویسے نہ فوت ہو جائے، خاموش بیٹھی رہی۔
سیدنا عمر کہتے میں نے سارے گھر کا کام کیا، حتیٰ کہ میں نے کھانا بھی پکایا، روٹی بھی میں نے پکا دی، پکانے کے بعد سالن برتن میں ڈالا، روٹی جگیر میں ڈالی، پوری اماں کے پاس جا کے رکھ دی، نہ میں نے کھلایا نہ اس نے کھایا۔ کافی دیر تک جب کھانا سامنے پڑا رہا، میں سمجھا یہ کھا بھی نہیں سکتی، میں نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، سالن میں بھگویا، ٹکڑا اماں کے منہ میں ڈالا، اس نے فوراً ٹکڑا تھوک دیا اور گانے مار مار کے رونے لگی۔ میں نے پوچھا کیا بنی کا لگتا ہے آج ابو بکر بھی فوت ہو گیا ہے؟ میں نے کہا اماں جھاڑو دیتے تجھے پتہ نہ لگا، صفائی کرتے تجھے پتہ نہ لگا، کھانے برتن دھوتے پتہ نہ لگا، میری قدموں کی آہٹ کا پتہ نہ لگا، اے اماں جان کھانا پکاتے پتہ نہ لگا، آگے رکھتے پتہ نہ لگا، یہ لقمہ میرے منہ میں ڈالا تجھے کیسے پتہ نہ کیا؟ اماں جان نے دونوں ہاتھ اوپر کر کے اپنے منہ کے ہونٹ اٹھا دیے، کہنے لگی عمر دیکھ میرے منہ میں دانت کوئی نہیں، اور ابو بکر کو پتا تھا میرے منہ میں دانت نہیں ہے، تجھے کوئی نہیں پتا دانت ہے کہ نہیں، تو نے ثابت ٹکڑا روٹی کا میرے منہ میں دے دیا۔ ابو بکر پہلے لقمہ اپنے منہ میں چبایا کرتا تھا، بعد میں میرے منہ میں دیا کرتا تھا۔ آج کتنی ماؤں کے منہ میں دانت نہیں، کتنے ابوں کے منہ میں دانت نہیں، خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ بہو سے کہتے ہیں، بیوی سے کہہ کے جاتے ہیں اب میری روٹی پکا، اس نے اہل کو کیا پتا؟ اللہ اکبر، اتنا سا تھا جب اللہ تجھے تازہ دودھ ماں کی گود میں دیتا تھا، اتنا سا تھا کہ ایمان نے بچپن میں تجھے باسی نہ کھلایا، تو اپنے کو بڑھاپے میں صبح کی روٹی شام کو کیوں کھلاتا ہے؟ تجھے پتا نہیں تیرے باپ کے منہ میں دانت نہیں، اس سے تازی نہیں چبائی جاتی، سوکھی کیسے چبائے گا؟ تمہیں تو کہنا چاہیے تھا اپنی بیویوں سے بے شک ہمارے کپڑے نہ دھو، بے شک ہمارے لیے روٹی نہ پکا، اپنی روٹی بازار سے لے آئیں گے خدا کے واسطے، اگر ہمارا ادا کرنا چاہتی ہے تو باپ کو بھوک کے وقت تازی روٹی پکا دیا کر، ٹکڑا پیٹ میں جائے گا، کلیجہ باپ کا ٹھرے گا، دعا منہ سے نکلے گی، عرش عظیم کا مالک راضی ہو جائے گا۔ یہاں تو آواز نکلا پڑا ہے۔ کس ماں کو کہا کہ جنت ماں کے قدموں میں، آج کتنوں کی جنت دروازے پر لوگوں کی بھیک مانگ رہی ہوتی ہے۔ کوئی بوڑھی عورت جس کے منہ میں دانت نہیں، سر پہ دوپٹہ پھٹا ہوا اور اس کا منہ بھی اندر گیا ہوا، اللہ اکبر نظر نہیں آتا، تیری دکان پہ آگے کا پتر اللہ کے نام دے دے، یوں نہ کہہ کر معاف کر، اللہ اکبر، پاک بھی تھا پانی پلا چاہے پوچھ لے، کبھی کبھی میرے بابو محبت میں آ کے اس کی جُتی صاف کر، اماں جان کیا بات ہے کیوں رول رہی ہے؟ اللہ اکبر، دیکھ کے کہتے لگ گیا تو نے اپنی جنت کی قدر کی، میرے نے میری جنت کی قدر نہ کی، پتہ نہیں بابو وہ ماں نہیں ہے، وہ مانگنے والی نہیں ہے، وہ مسکین نہیں ہے، سرگودا والوں پتہ نہیں کس کی جنت گلیوں میں رلتی پھر رہی ہے۔ رانا عبدالرؤف صاحب مظفر گڑھ سے میں ملتان آ رہا تھا، خدا پاک کی قسم عصر کا وقت، سفید داڑھی، سفید دھوتی، سفید کرتا، پگڑی باندھی ہوئی، ڈنڈا ہاتھ میں، رومال کندھے پر، ایسے لگا جیسے کوئی عالم ہے، یوں کر کے آنکھیں بند کر کے ہاتھ کر کے کھڑا، اللہ اکبر، میری جیب میں جو آیا میں نے دے دیا، میرے دل نے کہا عبدالرحمن آگے نہ جا، آگے نہ جا، واپس گاڑی روکی، میں نے کہا بزرگوں ہاتھ پکڑا، میں نے کہا بابا یہ کیا بات ہے، فقیر لگتے نہیں، یقین کرو اس نے یوں چھوڑی جاری، جتنے پیسے سے زمین پہ پھینکے چلنا شروع کر دیا، اللہ اکبر، منہ سے ایک جملہ نکلا، کیا لگا میرے بچوں نے میری قدر کوئی نہیں کی۔ اللہ تجھے دوستوں کے ساتھ ہو کیوں کرتے ماں یاد نہیں آتی؟ اللہ اکبر، اس ماں کو پوچھ جو بستر پہ لیٹی تیرے ایک پیار کی نگاہ کو ترس رہی ہے، تجھے مرغے کھا کے ماں یاد نہ آئی، اس نے فاتوں میں کبھی تجھے بھولا نہیں ہے۔ آج کا دوستوں پیغام لے کے چلے جاؤ، 12 بج رہے ہیں، پتہ نہیں کس کی جنت سو رہی، کس کی رو رہی، جاؤ چلے جانا، اور بڑھاپے میں جنتیں سویا نہیں کرتی، وہ تو اپنے دروازے کھول کے بیٹھی ہوتی ہے، آ جائے کسی وقت آ جائے، اور گھر میں جانے سے پہلے، روٹی مانگنے سے پہلے، پانی مانگنے سے پہلے ذرا اپنی
دیکھنا کیا کر رہی ہے. اگر سو رہی ہے تو چپکے سے جا کے روئی کے پائے کی طرح سر رکھ کے 2 آنسو اس کے پیروں پر بہا لینا. اللہ کی قسم تیرا آنسو ماں کے پیروں پر نہیں جائے گا بلکہ جنت کے دروازے